بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل سیال سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم میرے ہم نشین ناول کی قسط نمبر 11 پڑھیں گے۔ صبح اس کی آنکھ اذانوں سے پہلے ہی کھل گئی، کیونکہ وہ رات کو تہجد کی نیت کر کے سویا تھا، تو اس لیے وہ وقت پر ہی اٹھ گیا تھا۔ جب کسی انسان کی نیت اچھی ہو نا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے ضرور پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ فریش ہونے کے بعد اس نے جائے نماز بچھائی اور وہ اللہ کے آگے خشوع و خضوع سے سر مسجود ہو گیا۔ رو رو کر اللہ سے اپنی کامیابیوں کی دعائیں مانگی۔ تہجد پڑھنے سے ایسے لگا جیسے وہ پرسکون ہو گیا ہو۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ ان بیکار باتوں میں گزار دیا ہے کہ میرے بھائی اور بھابھی میرے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کرتے۔ اسے بابا دینو کی وہ بات یاد آ گئی کہ کچھ لوگ دنیا میں ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج سے اس نے روزانہ تہجد پڑھنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی جانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اس نے بیگ اٹھایا اور کندھے پر لٹکاتے ہوئے ریحان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریحان کے گھر میں تھا، جہاں ریحان بےتابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، آ گئے وقت پر، ریحان نے سجاول کو گلے لگایا۔ دونوں دوست مسکراتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھے، جہاں خالدہ صاحبہ نے گرما گرم پراٹھوں کے ساتھ ساتھ آملیٹ بھی بنایا ہوا تھا۔ دونوں دوستوں نے جی بھر کر ناشتہ کیا اور یونیورسٹی کی طرف چل پڑے۔ نویدہ بے چینی سے نائلہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ سجاول یونیورسٹی کے بعد ریحان کی طرف ہی جاتا ہے، وہ گھر کم ہی ہوتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر ہی سجاول کو اپنے سے دور کیا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح یہ بنگلہ میرے نام ہو جائے۔ وہ لاؤنج میں چہل قدمی کر ہی رہی تھی کہ اچانک اسے نائلہ آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے نائلہ کو دیکھا تو ایک سکون کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ ہاں نائلہ، تمہیں پتہ ہے نا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ نویدہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ جی آپی، مگر آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ سب کچھ وقت پر ہو جائے گا، نائلہ نے بیزاری سے کہا۔ اتنی دیر بھی نہ کر دینا کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے۔ جس مقصد کے لیے میں نے تمہارا اس یونیورسٹی میں داخلہ کروایا ہے نا، وہ پورا ہونا چاہیے۔ میں تمہیں اس کام کا معقول معاوضہ بھی دوں گی، نویدہ نے لالچ دیتے ہوئے زور دے کر کہا، تو نائلہ اسے گھورنے لگی، جیسے سوچ رہی ہو کہ کس مشکل وقت میں ڈال دیا ہے۔ واہ، کیا نخرے تھے اس مہجبی کے! کیا نام بتایا تھا؟ نائلہ۔ ہاں، یہی نام تھا نا اس کا؟ ریحان نے ذہن پر زور دیتے ہوئے سجاول سے کہا۔ ہاں، یہی نام تھا، مگر تمہیں اس سے کیا؟ سجاول نے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف زور سے پھینکتے ہوئے کہا۔ بھائی، خوب مزہ آئے گا جب ایسی لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے گا۔ ریحان نے تکیہ پکڑا اور دوبارہ اس کی طرف پھینک کر بولا۔ ریحان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ اسے نائلہ پہلی نظر میں ہی کوئی عجوبہ لگی تھی۔ سجاول اسے ہونکوں کی طرح تک رہا تھا۔ اسے ریحان کی یہ عادت بالکل بھی نہیں بھاتی تھی۔ بس ایک دفعہ وہ کسی بات پر ہنس پڑتا، پھر اس کی ہنسی کا رکنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، پیٹ میں بل پڑ جاتے، مگر وہ تھا کہ ہنستا ہی چلا جاتا تھا۔ اب بس کر دو، سجاول غصے سے بولا۔ اچھا، تم تو غصے ہو رہے ہو۔ ہنسنے سے انسان حشاش بشاش رہتا ہے، ریحان نے سجاول کو ناصحانہ انداز میں کہا۔ ایسی نصیحتیں اپنے پاس رکھو۔ ابھی سجاول یہ کہہ ہی رہا تھا کہ انہیں خالدہ بیگم کے چیخنے کی آواز آئی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔
اگر ہمارا آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔